اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی رحمت کے سائے میں تھوڑی دیر رہنے کا موقع عنایت فرمایا۔ آج ہم ایک آیت پہلی کی ریوائز کرتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی آیت میں نماز کے بارے میں پڑھا تھا۔ کیا تھی وہ آیت؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ تو اس کا ترجمہ ہم نے کیا تھا کہ تم مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے۔ دیکھیے، اس کے بارے میں کچھ اس طرح تشریح کرنا چاہتی ہوں کہ ہم اپنی اولاد کو اچھے کاموں کی تربیت کے لیے بہت زور دیتے ہیں، مگر اصل نقطہ جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں ہم بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ تو الحمدللہ ہم سب صاحب عقل ہے، سب کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سب میں پہلا طریقہ جو کام ہم اپنی اولاد کو کہنے کے لیے کر رہے ہیں اس پہ پہلے خود پابند ہوں، کیونکہ بچوں کو ایک رول ماڈل کی ضرورت ہوتی ہے جس کے دیکھ کر بچے سیکھتے ہیں۔ ہمیشہ اگر سمجھے بچوں کو سچ بولنے کی عادت پیدا ہونا ہے تو ہمیں پہلے سچ بولنا پڑے گا، کیونکہ بچے عملی مثالوں سے جلدی سیکھتے ہیں۔ جو عمل ان کے گھروں میں ان کے بڑوں سے انہیں دیکھنے کو ملتا ہے، سننے کو ملتا ہے، اس چیز سے بچے فوراً اپنے آپ کو بھی تبدیل کرتے ہیں۔ جیسا کہ بڑوں کا ادب بھی کیوں نہ لے لیں، نمازوں کی پابندی کیوں نہ لے لیں، چاہے کون سا بھی بات چیت بولنے کا انداز بھی کیوں نہ لے لیں، ہر چیز بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پہلے ان تمام چیزوں کے پابند ہونا پڑے گا جو ہم بچوں کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر عمل کی کوتاہی ہوگی تو برابر وہ بچوں میں بھی وہی عمل آئے گا۔ اسی لیے اس کا حل بتایا گیا ہے اس آیت میں کہ ہمیں سب میں پہلے نماز اور صبر کے ذریعے، پہلے صبر اور اس کے بعد نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے، جس طرح ہم سورہ فاتحہ میں بھی ہم کہتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت کے لیے بھی اللہ کی مدد کی ضرورت ہے ہمیں، اللہ کی عبادت کے لیے بھی اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ یہ آسان نہیں ہے، جہاں بھول ہو، غلطی ہو، وہاں فوراً ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے۔ تو یہاں صلاۃ، نماز سے پہلے صبر کا ذکر کیا گیا ہے نا، تو صبر کیا ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سوچتے ہیں۔ صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ اپنے نفس کو
हर बुराई से रोकना, पहले अपने आप को कंट्रोल करना कि जहां भी ये पता चले कि ये काम हमारे अल्लाह को नापसंद है, ये अल्लाह की मर्जी के खिलाफ है, वहां फौरी अपने आप को रोक लेना, अपने आप को खींच लेना, क्योंकि अल्लाह की हराम करदा चीजों से अपने आप को बचाना ही सब्र है। और एक बात कहूं, बाज औकात सब्र भी बहुत मुश्किल हो जाता है। आप अपनी जिंदगियों में गौर करिए, बाज औकात चाहे मेरी जिंदगी में ही क्यों ना ले ले, बाज औकात सब्र करना भी बहुत मुश्किल हो जाता, ये जानते बूझते। मगर इसके लिए हमें क्या चीज की जरूरत है? अल्लाह की मदद। और वो कहाँ से हमें अता होगी? हदीस में आता है, वमन यतसब्बर युसब्बिरुहुल्लाह, जो सबर करना चाहता है अल्लाह उसके लिए सबर मुहैया करता है, उसको सबर अता करता है। गम से और खौफ से निकलने के लिए हमेशा हमें अल्लाह ताला की तरफ रुजू होना पड़ता है, अल्लाह को याद करना पड़ता है, क्योंकि यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था जो कि हमारे लिए उस्वा है। आपको जब भी कोई मुश्किल पेश आती आप फौरन नमाज के लिए दौड़ते, क्योंकि नमाज में हम देखते हैं, हम कुरान भी पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिक्र भी होता है, सजदा और रुकू भी होता है, यानी आजिजी और इनकिसारी की तमाम हालतें इस नमाज में मौजूद होती हैं, जो कि दुआ की भी एक शक्ल है। ये चीज किसके लिए आसान है? फिर आगे की आयत में बताया गया है, फिर कहा गया था ये सब इतना आसान नहीं है, यानी अल्लाह से ये मदद मांगना, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना, आजिजी करना, बहुत से लोग इसे मुश्किल और परेशान समझते हैं। बहुत से लोगों को मुश्किल और परेशानी आती है, आजमाइश आती है, मगर बैठे शिकवे शिकायतें करते हैं, मगर वजू करके नमाज नहीं पढ़ते, क्योंकि इनके लिए नमाज बड़ी मुश्किल नजर आती है, शाख गुजरती है, भारी लगती है, आसान नहीं होती। मगर क्या बोल रहे हैं फिर आगे? इल्ला अलल खाशिईन, मगर खाशिईन पर नमाज आसान और हल्की है। तो इसमें एक नया वर्ड क्या है? खुशू। खाशे कौन है? खाशे क्या है? खाशिईन के माने में क्या है? दिल का ठहराव। क्या है? जो अल्लाह से डरे, जिसके दिल में अल्लाह का डर हो और अल्लाह तबारक व तआला की अजमत से ये चीज पैदा होती है। अल्लाह का डर कैसा पैदा होता है? अल्लाह की अजमत से। उसके जब ये डर हमारे अंदर आ जाता है तो फिर ये नमाज भी, इस नमाज से इसका ज़ुहूर होता है, नमाज से इसका झलक नजर आती है। और नमाज के अलावा भी, सिर्फ नमाज में नहीं, बल्कि जब ये अल्लाह का डर हमारे दिलों में आ जाता है, दिलों में बैठ जाता है, तो नमाज में भी इसका ज़ुहूर होता है और नमाज के अलावा जिंदगी के हर मामले में भी ये नजर आता है। इसकी एक मिसाल बताना इस वक्त मैं जरूरी समझती हूँ कि एक ताबई गुजरे हैं, हमारे असलाफ में एक ताबई गुजरे हैं जिनका नाम उर्वा बिन जुबैर था। क्या था? उर्वा बिन जुबैर। असल ताबई किसको कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को मालूम होगा, सहाबा के बाद आने वाली जनरेशन को ताबई कहा जाता है। अल्लाह के साथियों को, अल्लाह के रसूल के साथियों को सहाबा कहा जाता है, असहाब है। और उनके बाद आने वाली जनरेशन जिन्होंने अल्लाह के रसूल की सोहबत इख्तियार नहीं की मगर सहाबा की सोहबत इख्तियार की, उनको ताबई कहा जाता है। और जो मदीने के 7 फुकहा में से एक हैं, कौन? उर्वा बिन जुबैर, जिन्हें फुकहा सबा कहा जाता है, उनका जिक्र मैं आपके सामने कर रही हूँ। ये कैसे ताबई थे? इनके पाँव में एक
छाला आ गया था, उबला जिसे कहा जाता है तफसीर में, तो तमाम अतिब्बाओं ने इसका मुआयना किया, फिर कहा कि ये पाँव को काटना पड़ेगा वरना ये जख्म बढ़ता चला जाएगा। तो आजकल के जमाने की तरह जब कोई एनेस्थीसिया नहीं था कि इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया जाए और काट दिया जाए, अगर सिर्फ हमारे हाथ को ही कुछ कट वगैरह लग जाए तो सोचिए हमें कितनी तकलीफ महसूस होती है। और वहां पर पूरा का पूरा पाँव काटने का मसला आ गया था, कोई मजाक नहीं था। इसकी तकलीफ को हम महसूस कर सकते हैं। तो जब ये तय हुआ कि उनको पाँव काटना है तो आम हालत में तो ये काटना नामुमकिन था, तो वो ताबई ने कहा कि नमाज के वक्त आप लोग आए और मेरा पाँव काट लें। यानी क्योंकि उनका अल्लाह से ऐसा ताल्लुक था कि जब वो नमाज में होते तो दुनिया से हर तरीके से कट जाते, अल्लाह के दरबार में हाजिर होते तो हर दूसरी चीज को भूल जाते। इतना इन्हेमाक, इतनी जुस्तजू, इतनी तवज्जो हुआ करती थी हमारे असलाफ में। देख रहे इतना शौक क्या आजकल हमारे अंदर है? ये खुद हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये था कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान होते, बातचीत करते, हंसी मजाक करते होते, जैसे ही नमाज का वक्त होता था ऐसे अनजान हो जाते थे, अजनबी बन जाते थे, जैसे हमको जानते ही नहीं, फौरी नमाज के लिए चले जाते थे। जरा सोचने का मुकाम है कि आज हमारे अंदर ये कैफियत मौजूद है? क्यों नहीं है? इसका भी जवाब मैं ही दे देती हूँ, जरा गौर करें सब अपने आप में। इसका एक ही जवाब है, हमारा दिल कई और चीजों में अटका हुआ होता है। जहां पर अल्लाह का डर होना चाहिए उस जगह हमारा दिल कई और चीजों में अटका हुआ होता है। तो फिर नमाज में अल्लाह से वो कैसे लग सकता है? कई चीजें, इतना कुछ भरा हुआ है हमारे दिमागों में, जब हम मुसल्ले पर खड़े होते हैं तो वो सब याद आने लगता है। जो जरूरी नहीं है वो तमाम चीजें भी हमारे सामने आ जाती हैं। इन ख्यालात से हमारी जान छूटती नहीं। तो क्या हम चाहते हैं कि हमारी नमाजों में हमारी खुशू पैदा हो? तो हमारे लिए जरूरी है कि हमारे दिल को अल्लाह की तरफ फेर दे। अल्लाह की मोहब्बत को सब में पहले जो हम दावा करते हैं अव्वल दर्जे का अल्लाह से मोहब्बत है, वो हम जाहिर भी करें, अल्लाह से दिल लगाएं। क्योंकि नमाज एक आईना है। ये मिसालों से समझिए, नमाज एक आईना है। दिन में 5 वक्त हम हमें ये आईना हमारी शक्ल दिखाता है, हम क्या हैं और हमारी अल्लाह से मोहब्बत का आलम क्या है। जिंदगी इंसान की अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हो सकती है जब तक इसकी नमाज दुरुस्त नहीं हो सकती। अल्लाह की मर्जी के मुताबिक अगर हमारी जिंदगी होना है तो हमें सब में पहले किस चीज का करेक्शन करना है? हमारी नमाजों का करेक्शन करना है। इसको एक तरह ये समझ सकते हैं, नमाज एक टेस्ट है, पैरामीटर है। जैसा हम अपने थर्मामीटर से अपने बुखार का टेम्परेचर चेक करते हैं, या इसी तरह हमको एक मुसलमान हम किस दर्जे के हैं मालूम करने के लिए खुद अपने आप का ये टेस्ट कर लें। जैसा कि एक बीमार को मुख्तलिफ टेस्टों के जरिए से उसकी कैफियत मालूम की जाती है कि उसके अंदर क्या क्या बीमारियां हैं, इसी तरह नमाज हमारा एक टेस्ट है जिससे हम अपने आप को टेस्ट करके हम खुद अपने आप को अल्लाह के कितने करीब है जान सकते हैं। हर कोई अपनी अपनी नमाज का जायजा ले सकता है इस तरीके से कि नंबर 1, क्या वो वक्त पर नमाज पढ़ रहे हैं? क्या हम वक्त पर नमाज पढ़ रहे हैं? क्या हमारे अंदर वो खुशू है जो हमारे असलाफ में था? क्या वो नमाज हमारी सुन्नत के मुताबिक है?
کیونکہ خاشعین ہی کی نماز کا حق ادا کر سکتے ہیں. آگے کی آیت میں بتایا ہے پھر وہ کون ہیں. خاشعین کی اور تعریف کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم. خاشعین وہ ہیں جو بڑی ملاقات سے پہلے دن میں اپنے رب سے ملاقات کی 5 مرتبہ تیاری کرتے ہیں. اصل ملاقات تو جنت میں ہونے والی ہے نا اپنے رب سے. اس بڑی ملاقات سے پہلے روزانہ 5 مرتبہ اس ملاقات کو ہی اس کا ایک درجہ سمجھتے ہیں. جب ہم اپنے کسی عزیز اور دوست یا رشتہ دار, کوئی جو ہمارا سب سے قریبی ہو, چاہے وہ ہمارا دوست ہی کیوں نہ لے لے, ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ لے لے, یا ہمارے بہت ہی عزیز رشتہ دار, اگر اس کی ملاقات کا وقت آیا تو کیا ہم کوئی ڈسٹربنس, کوئی دوسری چیز کی اہمیت دیتے ہیں, امپورٹنس دیتے ہیں؟ نہیں نا. کوئی دوسری چیز ہمارے لیے اس وقت اہم نہیں ہوتی جب ہمارے عزیز سے ہماری ملاقات کا وقت طے ہوتا ہے. تو اس طرح سوچئے کہ دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلانے کا, اپنے سرگوشی کرنے کا موقع دے رہا ہے. تو کیا ہم اتنے ہی شوق اور محبت سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری کر رہے ہیں؟ ہماری کیفیت تو بالکل ہی الگ ہوتی ہے. ایک فرض سمجھتے ہیں بالکل, مگر جلدی ادا کر لے تاکہ اٹینڈنس پڑ جائے ہماری نماز میں. جب تک میری بہنوں ہمارے اندر نماز صحیح نہیں ہوگی, ہم کوئی دوسرا دینی کام نہیں کر سکتے. کیونکہ کلمہ پڑھتے ہی ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے دوسری چیز جو فرض کی ہے وہ نماز ہے. نماز جتنی صحیح ہوگی ہم اللہ کا حق اتنے اچھے طریقے سے ادا کر سکیں گے. یہ بات اپنے گرہ میں باندھ لیجئے, اپنے پلوں میں باندھ لیجئے. جب تک ہماری نماز صحیح نہیں ہوگی, ہم دین کا نہ دنیا کا کوئی کام ہمارے سے صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگا. ہو جائے گا, آنن فانن ہو جائے گا, مگر صحیح پورے طریقہ اور اصول کے مطابق اگر ہونا ہے تو ہمیں اپنی نماز کو درست کرنا ہے. ہم نماز کو اللہ کی ملاقات سمجھیں. جب ہم یہ سمجھنا شروع کر دیں گے کہ وہ ہم اپنے محبوب سے, جو کہ ہماری سب سے پسندیدہ ملاقات ہے, اس میں ہم جا رہے ہیں, تو انشاءاللہ ہمارے دلوں کے حساب سے اللہ بھی ہمیں وہ انعامات دینا شروع کر دے گا جو اس نے ہمارے اسلاف کی وہ کامیابیوں سے عطا کیا تھا. ہمارے اسلاف کو کامیابیوں سے ہمکنار کیا تھا, ان کی مدد کی تھی, اور آخرکار بالکل نہ ہونے کے باوجود پوری دنیا پر فتح کر لیے. شروع میں ہمیں بھی اللہ کی طرف اسی طرح لوٹنا ہے, اور وہی ڈر اور خوف ہمارے اندر پیدا کرنا ہے جو ہمارے اسوہ میں اللہ کے رسول کی زندگی میں اور صحابہ کی زندگیوں میں تھا. ہمیں اس آیت سے یہی سبق ملتا ہے کہ نماز کو ہم جب تک اچھا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, ہمارے کوئی دوسرا عمل صحیح سے نہیں ہوگا. کیونکہ نماز سے ہمیں آخرت کی یاد بھی ضروری ہے, اللہ کی ملاقات کا شوق بھی ضروری ہے, ورنہ ہمارے سب دعوے جھوٹے ہیں کہ ہم اللہ کو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سننے کے بعد ہمارے اندر وہ کیفیت پیدا ہوگی جو اصل کیفیت اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے. تو چلیے اب آگے بڑھتے ہیں, کیونکہ ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. دنیا میں کیسے بھی گزار لے, مگر لوٹنا تو ہمیں اللہ ہی کی طرف ہے. اصل ٹھکانہ ہمارا وہی. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ ہم تمام کو جو بھی یہ سن رہے ہیں, اپنی نمازوں کو درست کرنے والا اور صحیح اللہ سے ملاقات کرنے کے شوق اور وہی خشوع و خضوع پیدا کرے جو ہمارے اسلاف میں تھا. آمین ثم آمین. تو آگے بڑھتے ہیں ہمارے آیت نمبر 49 کی طرف, 47 کی طرف. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یا بنی اسرائیل
قِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ آ رہی بات. جی الحمدللہ. دیکھیے جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کے رکوع میں بھی یہی خطاب شروع کیا تھا کہ یا بنی اسرائیل سے مراد اے اولاد یعقوب، یا مانے اے بنی اولاد اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا یہ. اذکرو تم یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، نعمت ہے اور ای میری، اللہ تعالیٰ کہہ رہے میری نعمت کو یاد کرو، اللتی جو انعمتو میں نے تم کو کی ہے، میں نے تمہیں بخشی ہے، علیکم تم پر، وانی اور یقیناً بے شک میں نے ہی تمہیں فضیلت دی تھی. فضلتکم ترجیح دینا بھی آتا ہے، چن لینا بھی آتا ہے، فضیلت دینا بھی آتا ہے. اس کے کئی معنی ہیں. فضلتکم میں نے تمہیں فضیلت دی تھی، علی العالمین تمام زمانے والوں پر. آسان ترجمہ کیا ہے؟ اے بنی اسرائیل یعنی اے اولاد یعقوب، تم میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں بخشی ہے، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی زمانے والوں پر. یہاں سے پھر دوبارہ بنی اسرائیل کے وہ انعامات یاد کرائے جا رہے ہیں جو ان پر کیے گئے تھے، اور ان کو قیامت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے، اور ہم کو بھی، کیونکہ اب بنی اسرائیل سے کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی یہی خطاب ہے، اور ہمیں بھی قیامت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے، جس دن نہ کوئی کسی کے کام آئے گا، نہ سفارشی قبول ہوگی، اور نہ معاوضہ دے کر چھٹکارا ہو سکے گا، نہ ہی کوئی مددگار آئے گا. ایک انعام یہ بیان فرمایا ہے کہ ان کو تمام جہانوں پر فضیلت دی گئی. کیا بول رہے ہیں یہاں پہ؟ ان کو تمام جہانوں پر. کب؟ ہمارے یعنی امت محمدیہ سے پہلے، ہماری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تمام افضل العالمین کا لقب دیا گیا تھا بنی اسرائیل کو، جنہوں نے معصیت الہی کا ارتکاب کر کے، معصیت نافرمانی کو کہتے ہیں، جن کو یہ انعام ملنے کے باوجود معصیت الہی کا ارتکاب کر کے اس فضیلت کو گنوا دیا. اور یہ امت محمدیہ کو اب خیر امہ کا لقب سے نوازا گیا. سورہ آل عمران میں ہے نا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. کیا کہا؟ تمہیں ہی اب وہ بہترین جماعت ہو جو نکالی گئی ہو، جو بنائی گئی ہو، لوگوں کے لیے نیکی کا حکم دیتی ہو اور برائی سے روکتی ہو، اور اللہ پر کامل یقین رکھتی ہو. اب یہ لقب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے، الحمدللہ. اس میں اس امر پر تنبیہ ہے کہ انعامات الہی کسی خاص نسل کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ انعامات دیتا ہے کسی ایک کے لیے خاص نہیں ہے. وہ اللہ جس کو چاہتا ہے، وہ اگر اس انعام کی قدر نہ کرے تو وہ چھین کر دوسروں کو عطا کر دیتا ہے، جس طرح ہمیں اب یہ لقب ملا ہے. اگر ہم بھی اسی بنی اسرائیل کی طرح اس کی قدر نہ کریں گے، اس کا حق ادا نہ کریں گے، تو اللہ نہ کرے، اسی قرآن میں اسی اور ایک جگہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اور قوم کو پیدا کرے گا جو اللہ کو محبت کرے گی، اور اللہ ان سے محبت کرے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ ان سے اپنے دین کا کام لے لے گا. ویسی نوبت آنے سے پہلے ہی ہمیں جاگ جانا چاہیے، ہمیں بیدار ہونا چاہیے اپنے آپ کو درست کرنے کا. یہ بہترین موقع ہے، کیونکہ جہاں ہمیں عقل کے ساتھ محسوس ہو جائے وہی ہمارا ٹرننگ پوائنٹ ہے، یہی بیدار ہونے کا وقت ہے، یہی وقت ہے سمجھ جائیں. ورنہ یہ ایمان اور عمل کی بنیاد پر ملتا ہے. یہ جو لقب ملا ہے یہ ایمان اور عمل کی بنیاد پر، جس کا ایمان اور عمل جتنا اچھا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے پاس یہ انعام کو رکھے گا، ورنہ ایمان اور عمل سے محرومی کر دے گا اور سلب کر لے گا یہ نعمت کو.
آج جس طرح امت محمدیہ بھی اس وقت اپنی بد عملیوں اور شرک و بدعات کے ارتکاب کی وجہ سے خیر امہ کے بجائے شر امہ بنی ہوئی ہے. ہدان اللہ، اللہ ہماری ہدایت فرمائے. کیونکہ یہود کو یہ دھوکہ بھی تھا کہ ہم تو اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں، اس لیے مواخذہ آخرت سے محفوظ رہیں گے. آخرت کے مواخذے یعنی سوال جواب سے ہم محفوظ رہیں گے. وہ سمجھتے تھے، نحن ابناء اللہ بولتے تھے، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے عزیز ہیں، ہم سے کوئی حساب کتاب نہ ہوگا. بلکہ مگر اللہ نے اس کی تردید کر دی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہاں اللہ کے نافرمانوں کا کوئی سہارا نہیں دے سکے گا. اسی فریب میں امت محمدیہ بھی آج مبتلا ہے، اور مسئلہ شفاعت کو جو اہل سنت کے یہاں مسلم ہے اپنی بدعمالیوں کا جواز بنا رکھا ہے. یعنی اللہ کے رسول کی شفاعت، فلاں پیر اور درگاہ والوں کی شفاعت ملے گی اور ہم کامیاب ہو جائیں گے، آگے کی آیت میں بتایا جا رہا ہے. یہ سوچ رہے ہیں، حالانکہ وہاں کیا بول دے رہے اللہ تعالیٰ، کوئی کام نہیں آئے گا، نہ کسی کا فدیہ کام آئے گا، نہ کوئی کسی کے کام معاوضہ کام آئے گا، نہ ہی کوئی کسی کی مدد کر سکے گا. اللہ یہ کہ نہ بھائی بہن، نہ ماں باپ، نہ رشتہ دار، نہ شوہر، نہ اولاد، کوئی بھی، اور نہ کوئی مال و دولت، نہ کوئی سفارشی ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے یقیناً شفاعت فرمائی جائے گی، مگر اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول بھی کرے گا، مگر کن لوگوں کے لیے وہ بھی اللہ ہی ڈیسائیڈ کرے گا. جو بدعات سے پاک ہوں گے اور موحد ہوں گے اور گناہوں سے بہت دور رہیں گے، پھر بھی ان کو ان کی چھوٹی موٹی غلطیوں کی سزا دے کر اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دے گا اور پھر ان کو جنت میں داخل کرے گا انشاءاللہ. جیسا کہ آگے فرمایا جا رہا ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. وَاتَّقُوا اور اتقوا اللہ سے ڈرو، یومن اس دن سے ڈرو، لا تجزی نہ بدلہ دیا جائے گا، نہ فدیہ لیا جائے گا، نفسن کسی نفس سے، ان سے نفسن کوئی نفس، یعنی کسی شخص سے کوئی کسی کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، شیئن کچھ بھی، شیئن کہتے ہیں کچھ بھی، ولا اور نہ، یقبلو قبول کیا جائے گا، منہا ان سے، شفاعت شفا کوئی شفاعت سفارش، ولا یوخذ اور نہ لیا جائے گا، منہا ان سے کوئی معاوضہ، عدل معاوضہ، ولا ہم اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کا کچھ بدلہ نہ دے بنے گا، بدل نہ بنے گا، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. دیکھ لیے نا، صاف صاف آیتوں میں بتا دیا گیا ہے. اللہ نے ہم کو دوسروں پر ترجیح دے کر اشرف المخلوقات بنایا ہے نا. سوچئے، جب اللہ نے فضلتکم کہہ کر ہمیں ترجیح دی ہے تو ہم اس ترجیح کا کہاں تک صحیح استعمال کر رہے ہیں؟ اللہ نے تمام اللہ کی مخلوقات میں انسان کو ہی یہ شرف دیا نا کہ اس کو اشرف المخلوقات بنایا، تو کیا ہم نے بھی اللہ کو اسی طرح حق ادا کیا جس طرح اس کے حق ادا کرنا تھا؟ یہ سبق ہمیں بنی اسرائیل کے لیے بھی ہے اور ہمارے لیے بھی اس سے زیادہ ہے. ہم سب کو بھی یہی ضرورت ہے، کس چیز کی؟ آخرت کے دن سے ڈرنے کی، اور یہ سبق یاد رکھنے کی کہ کوئی انسان کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ ہی مال و دولت، نہ ہی کوئی چیز، نہ ہی اولاد، نہ شوہر، نہ بھائی بہن وغیرہ وغیرہ، کیونکہ کل نفس ما کسبت رہینہ کہا گیا ہے، یعنی ہر ایک اپنے کیے کی پکڑ پہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی
بھی صفیہ اور اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنے گھر کے لوگوں کو کیا کہا کہ میں اللہ کے پاس تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا, تمہیں اپنے آپ کے لیے جہنم سے بچنے کے لیے خود تیاری کرنی ہوگی. ان سے قریب کون ہے میری بہنوں؟ کیا ہم ہیں اللہ کے رسول کے اتنے قریب؟ انہوں نے اپنی پھوپھی صفیہ کو بھی اور اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھی صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اے میری پھوپھی اور بیٹی, میں تمہیں اللہ کے پاس کوئی کام نہیں آؤں گا, کہ میں تمہارا والد ہوں, میں فلاں رشتہ دار ہوں, تم مجھ سے, میں ان سے بچ جاؤں گی فلاں عذاب سے, کچھ بھی کر لو. مگر وہ لوگ ہی دیکھیں کتنے پابند تھے, انہوں نے اس چیز کا غلط فائدہ نہیں اٹھایا, نبی کے گھر والے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا, بلکہ اتنی پابندیوں سے زندگی گزارتے تھے کہ اللہ اکبر, ہم جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. کیا ہمارے لیے اس میں سبق نہیں ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم کچھ بھی کر لو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بچا لیں گے, ان کی امتی میں ہونا کافی ہے. نعرے لگاتے ہیں, بے جا نعرے, غلط نعرے. مگر یہاں خود اللہ کے رسول کا قول ہے کہ میں اللہ کے پاس کسی کو کچھ نہیں بچاؤں گا, ہر کوئی اپنے اعمال کے حساب سے اللہ سے حساب کتاب ہوگا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کیا ہے حدیث کا ترجمہ؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پرہیزگار وہ ہوگا جو سب میں زیادہ اس سے ڈرنے والا ہو. پہلے یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہونی ہے, پھر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جیسے صحیح حدیث کے حساب سے اللہ کے رسول بھی سفارش کریں گے, صرف ان لوگوں کے لیے جن کے بارے میں اللہ خود اجازت دے گا کہ آپ فلاں 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 بندے کی بارے میں سفارش کیجئے, ہم اس کی سفارش کو قبول کریں گے. اور ان کو ان کے چند غلطیوں کی وجہ سے عذاب میں بھی اگر رکھا جائے گا تو پھر بعد میں وہاں سے نکالے گی, کیونکہ وہ لامحدود زندگی ہے نا میری بہنوں, ہمیشہ کی زندگی ہے. اس لیے ہمارے سے غلطیاں ہو گئی ہیں, توبہ کریں, اللہ سے معافی مانگے, گڑ گڑائیں ہم, پھر اس کے بعد اللہ کا ڈر ہمارے اندر پیدا کر کے زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ امید تو ثابت ہے صحیح احادیث کے ذریعے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے شفاعت نصیب ہوگی اللہ کے رسول کے ذریعے, اور اللہ ہمیں جہنم سے نکال لے گا انشاءاللہ. اللہ ہمیں اس آیتوں پر عمل کرنے والا بنائے. آگے فرما رہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. اور جب نجیناکم, ہم نے آپ کو نجات دی, ہم نے نجات دینا, نہ ہم تم کو, یعنی یہ بنی اسرائیل کی طرف ہے. پھر سے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گناتے ہوئے آگے فرما رہا ہے, نجے ہم نے نجات دی, نہ ہم نے تم سب کو, یعنی آل فرعون کے پہلے تمام پاسٹ کے گزرے ہوئے لوگوں کو. یہ فرعون ایک ہی مستقل بادشاہ کا نام نہیں ہے میری بہنوں, ان میں بہت سے فرعون گزرے ہیں, ہر کوئی ایک کے بعد ایک آتا تھا تو بس وہی اپنے آپ کو الہ سمجھتا تھا, اس کی عبادت کرنا. ایک فرعون تو ہے, مگر آل فرعون بول رہے ہیں یہاں پر, یعنی فرعون والے, اس کے اہل کنبہ, اہل خاندان, جو بھی ایک کے بعد ایک گزرتے تھے, اس کا یہی منشا ہوتا تھا, یہی تھا کہ وہ اپنے پرستش کراتے تھے لوگوں سے, غلام سمجھتے تھے لوگ دوسرے رعایا کو. من سے آل فرعون والے, یسومونکم, یہاں پہ کیا ہے اصل معنی اس کے؟ چرانا ہے, چکھنا. وہ تمہیں دکھ دیتے تھے, کس چیز کا؟ سوء العذاب, سو کہتے ہیں برا, جس چیز کو انسان کا دل پسند نہیں کرتا ہے, سو برا, عذاب کیا تھا ان کے اندر یہ برائی؟ یذبحون,
ذبح بھی بول سکتے تھے، ذبح یذبح، ذبح یذبح، مگر یذبح تفعیل کے وزن پر آیا ہے، یعنی سوچ سمجھ کر پلاننگ سے ذبح کراتے تھے. ان لوگوں کا کیا تھا قانون؟ بیٹا نہیں تھے نا، بلکہ تھا نا کہ ان کی نسل ختم ہونے کا جو ایک ان کو بتایا تھے لوگ غلط گمان کر کے. تو پلاننگ سے ذبح کرنا یذبحون کے معنی ہے، وہ ذبح کرتے تھے. ابناکم، ابن کی جمع ابنا ہے، ابن کی جمع ابنا ہے، وہ تمہارے بیٹوں کو. فرعون والے کہا نا، جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اس لیے ابناکم کہا. فرعون والوں کے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے پلاننگ کے ساتھ. وَيَسْتَحْيُونَ، اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے. حیات سے یستحیون ہے، یعنی حیات یعنی زندگی. یستحیون، وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے. نساکم، تمہاری عورتوں کو. عورتوں میں بچیاں، جوان لڑکیاں اور عورتیں تمام شامل ہیں. نساکم، تمہاری عورتوں کو. وفی ذالکم، اور اس میں، وفی اور فی میں، ذالکم اس میں، ان تمام چیزوں میں بلاؤن آزمائش تھی. من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی. آسان ترجمہ کیا ہے؟ اور جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے رہائی دی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بنی اسرائیل سے، اور کیونکہ وہ تمہیں دکھ دیتے تھے، تمہیں چکاتے تھے برا عذاب، یعنی وہ تمہیں بہت ہی تکلیف دہ چیز سے دوچار کرتے تھے. یذبحون، کیا تھی وہ تکلیف دہ چیز؟ کسی انسان کے اولاد کی تکلیف ہی سب میں بڑی تکلیف ہوتی ہے نا. مال گئے تو بھی اتنا افسوس نہیں ہوتا، کوئی چیز دوسرے دنیا کی نعمتیں گئے تو اتنا افسوس نہیں ہوگا جتنا اولاد کی تکلیف انسان کو تکلیف دہ ہوتی ہے. انسان کی جان اٹک جاتی ہے اگر اس کی اولاد کو اس کے سامنے کچھ کیا جائے. تو اس بڑی تکلیف سے بھی اللہ نے تم کو بچا لیا، مگر تمہاری کیا تھی؟ ہٹ دھرمی، نافرمانی، غرور، تکبر رہ کر انہوں نے اپنی اس فضیلتوں کو ایک ایک کر کے گنوا دیا. تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. اور اس میں آزمائش ہے تمہارے رب کی، یہ کام کرانے میں بھی اللہ تعالیٰ تم سے آزمائش تھی اللہ کی تمہاری طرف. ایک تفسیر میں آتا ہے آل فرعون سے مراد صرف فرعون اور اہل خانہ نہیں ہے، بلکہ فرعون کے تمام پیروکار. جیسا کہ میں نے کہا، اغرقنا آل فرعون، ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا. یہ غرق ہونے والے فرعون کے گھر والے ہی نہیں تھے، بلکہ ان کی پورے ماننے والے، ان کی پوجا کرنے والے ان کے پیروکار بھی تھے. گویا قرآن میں آل متبعین، پیروکاروں کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے. آل کے معنی متبعین، ان کے پیچھے چلنے والے بولے جیسا استعمال ہوا ہے. اس کی مزید تفصیل سورہ احزاب میں بھی آئے گی انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے. پھر آگے دیکھیے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اور از، جب، فرقنا، ہم نے پھاڑ دیا. یہ ہم کا استعمال اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں یہاں پر. اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، مگر بات کا پیش کرنے کا الگ انداز میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. بکم، تمہارے لیے. اور جب ہم نے پھاڑ دیا تھا تمہارے لیے بحرا، سمندر، بحر کہتے ہیں دریا سمندر کو. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر تمہیں بچا لیا. نجا ینجی، بچانا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ناکم، نا مانے ہم، کم تم سب کو، جمع کا صیغہ ہے یہ چھوٹے چھوٹے معنی یاد کریے آپ لوگ. فَأَنْجَے ایک صیغہ ہے، نا، ہم، کم، تم کو. اسی میں تین چیزیں آ گئے ہیں. بس ہم نے بچا لیا ہے تم کو، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہے تمام نیک لوگوں کو. وَأَغْرَقْنَا، اور واو، اور اغرقنا، ہم نے ڈبو دیا آل فرعون، فرعون والے متبعین. یہ بھی یاد رکھیے، آل کے معنی متبعین، جو ان کے پیروکار تھے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ،
इस हाल में कि तुम देख रहे थे, जो बच गए सो लोग देख रहे थे ना, जो डूब गए हैं। क्या इसमें नसीहत नहीं है, इबरत नहीं है? और जब हमने तुम्हारे लिए फाड़ दिया था दरिया को, फिर हमने तुम्हें बचा लिया और आले फिरौन को डुबो दिया और तुम देख रहे थे। यानी समंदर का ये फाड़ना और इसमें से रास्ता बना देना, ये एक मौजज़ा था ना मूसा अलैहिस्सलाम को निकलने का, जिसकी तफसील सूरह शोरा में भी इंशाल्लाह आएगी आगे। ये समंदर का फाड़ने के बारे में है इंशाल्लाह। और ये तमाम मूसा अलैहिस्सलाम के क्या है, इनामात का जिक्र है इंशाल्लाह आगे जो आ रहा है, कि जिसमें अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पर खास खास जो नेमतें अदा की थी उसका जिक्र है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। मुझे कुछ काम होने की वजह से मैंने यहीं तक तैयारी की थी। अल्लाह हम तमाम को जो भी सुने हैं उस पर अमल करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। आगे आप लोग अगर कोई सवालात की तैयारी करे हैं तो सवाल कर सकते हैं।